الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد باب تزویج الصغار من الكبار وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراق عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك فقال أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال. عنوان ہے آپ کے سامنے تزویج الصغار من الکبار، کم عمر کی شادی معمر سے، یعنی چھوٹی عمر کی لڑکی بڑی عمر کا لڑکا، یا چھوٹے عمر کا لڑکا بڑی عمر کی لڑکی، یہ دونوں شکلیں شادی کے لیے جائز ہیں. شادی کے صحیح ہونے میں عمر کے تفاوت کا کوئی دخل نہیں ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اور عمروں کا تفاضل و تفاوت کچھ مضر نہیں ہے. البتہ یہ نفس جواز کو بتلایا جا رہا ہے، باقی کچھ چیزیں جو از قبیل مرغوبات، مطلوبات، مندوبات ہوتی ہیں وہ ایک الگ سی چیز ہے کہ عمروں میں زیادہ تفاوت نہ ہو تاکہ رشتے ازدواج میں استحکام رہے، دوام رہے، اور دونوں کو نتائج ازدواج مکمل حاصل ہوں اور احسن طریق پر حاصل ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک 25 ہو اور ایک 55 ہو تو دونوں میں جو نتائج صحیح مرتب ہونے چاہیے وہ شاید نہ ہو سکے، اس لیے عمروں کا لحاظ تو ہونا چاہیے اور یہ مطلوب ہے. مگر مقصد یہاں یہ ہے کہ اگر چھوٹی بڑی عمر کے باوجود شادی کر دی گئی اور شادی کر لی گئی تو شادی ہو جاتی ہے، اور اگر تھوڑا بہت عمر میں تفاوت ہے لیکن جسم و جسمانیات کے اعتبار سے دونوں میں کچھ خاص فرق نہیں ہے تو پھر اب کوئی حرج کسی قسم کا بھی نہیں ہے. یہاں جو روایت آ رہی ہے وہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شادی کا پیغام دیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا انما انا اخوک، یا رسول اللہ میں تو آپ کا بھائی ہوں، جب میں آپ کا بھائی ہوں تو میری بیٹی آپ کی بھتیجی ہوئی، اور بھتیجی سے شادی کرنا درست نہیں، بس بھتیجی سے کیسے شادی ہو سکتی ہے، یہ ابو بکر کے کہنے کا مطلب تھا. تو آپ نے فرمایا انت اخی فی دین اللہ و کتابہ، تم دینی بھائی ہو، تم دینی بھائی ہو، اللہ بے شک اللہ کی کتاب کی روح سے تم میرے دینی بھائی ہو، لیکن عائشہ پھر بھی میرے لیے حلال ہے. تھوڑے سے پس منظر کے ساتھ اس روایت کو سمجھیں کہ بہت پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلایا گیا تھا، جیسا کہ اس سے پہلے والے سبق میں آپ کو بتلایا گیا کہ خواب میں آپ کے پاس فرشتہ ایک ریشمی کپڑے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر لے کر آیا، اور آ کر کے کہتا ہے انہیں دیکھو، انہیں کھول کر دیکھو. کپڑا آپ نے ہٹایا، وہ ریشم کا کپڑا جو تھا اسے آپ نے ہٹایا اور کھولا تو اس میں عائشہ کا چہرہ تھا، عائشہ کی تصویر تھی. خواب ہی میں کہا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سوچا بھی یہ میری بیوی اس قدر کم عمر کی ہو کر میری بیوی کیسے ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے ایسا مقدر کر رکھا ہے تو اللہ ہی اس کو نافذ بھی کر دیں گے.
اس لیے کہ اللہ جس چیز کو پاس کر دیں، جو مقدر فرما دیں، فیصلہ کر دیں، اللہ تعالیٰ اسے کر ڈالتے ہیں۔ چنانچہ اسی بنیاد پر ایک وقت آیا کہ آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا پیغام بھیجا کہ آپ کی بیٹی عائشہ سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ میں بھائی ہوں آپ کا، عائشہ بھتیجی ہیں، کیسے شادی ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اخوت تو اخوت دینیہ ہے، یہ اخوت نسبیہ نہیں ہے، اور نکاح میں اخوت نسبیہ معنی ہوتی ہے، نہ کہ اخوت دینیہ، اس لیے عائشہ میرے لیے حلال ہے۔ چنانچہ 6 سال کی عمر تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، اور 9 سال کی جب عمر ہوئی تو اس وقت حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی سن 2 ہجری میں۔ یہاں ایک بات سند کی سمجھنے کی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس روایت کے ناقل حضرت عروہ ہیں، وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب عائشہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے لیے پیغام دیا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عروہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں اور پایا نہیں، اس لیے کہ عروہ تابعی ہیں۔ پھر عروہ نے کیسے کہہ دیا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بات یہ ہے کہ دراصل یہ حدیث مرسل ہے، یعنی بیچ میں صحابی کا واسطہ غائب ہے، اور حضرت عروہ جب کوئی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ڈائریکٹ بیان کرتے ہیں، براہ راست بیان کرتے ہیں، اور صحابی کا نام نہیں لیتے، تو محدثین نے یہ مانا ہے، جیسے علامہ ابن عبد البر نے، اور اسی طریقے سے علامہ قسطلانی نے، ان حضرات نے مانا ہے، ابن بطال نے بھی مانا ہے کہ جہاں عروہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی حدیث پیش کریں تو آپ سمجھیں کہ وہاں کسی صحابی کا واسطہ معتبر اور ملحوظ ہوتا ہے، خاص طور پر یا تو حضرت عائشہ کا جو حضرت عروہ کی خالہ ہوتی ہیں، یا حضرت اسماء بنت ابی بکر جو حضرت عروہ کی والدہ ہوتی ہیں، ان کے واسطے۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ ممکن ہے کہ انہوں نے اپنی خالہ عائشہ سے یا اپنی والدہ اسماء سے انہوں نے یہ حدیث سنی ہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عائشہ کے تعلق سے پیغام دیا، انہوں نے یہ حدیث یا تو خود عائشہ سے سن رکھی ہو یا حضرت اسماء سے سن رکھی ہو، اس لیے کہ اس قسم کی روایات عموماً انہی 2 کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں، لہذا یہ روایت صورتاً مرسل ہونے کے باوجود حقیقتاً یہ موصول ہے۔ دوسرا باب دیکھیے، باب الی من ینکح و ای النساء خیر وما یستحب ان یتخیر لنطفہ من غیر ایجاب۔ اس باب کا حاصل ہے الی من ینکح، کس عورت سے نکاح کرنا چاہیے، و ای النساء خیر، اور کون سی عورتیں زیادہ نکاح کے لیے بہتر ہیں، وما یستحب ان یتخیر لنطفہ، اور کس عورت کا انتخاب کرنا اپنے نطفے کے لیے مستحب ہے وجوب کے حکم کے بغیر۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمۃ الباب کی عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس باب میں 3 باتیں حضرت بتلانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ، الی من ینکح، کس قسم کی عورت سے شادی کرنی چاہیے، یعنی اپنی شادی کے لیے کیسی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ آنے والی حدیثوں سے حضرت اس کو ثابت کریں گے، آنے والی تو ایک ہی حدیث ہے، اس کے ضمن اسی ایک حدیث سے اس ایسی صفات کا پتہ دیں گے جو صفات شادی میں آدمی کو پیش نظر رکھنی چاہیے۔ دوسرا ٹکڑا، وَأَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ،
کون سی عورت شادی کے لیے بہتر ہے. اور تیسرا ٹکڑا اپنے نطفے کے لیے یعنی اولاد کے لیے کس قسم کی عورت کا انتخاب مستحب اور بہتر ہے. گو کہ یہ واجب نہیں ہے من غیر ایجاب وجوب کی شرط کے بغیر. حضرت کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ پر اگرچہ یہ باتیں واجب نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ کو غور کرنا چاہیے کہ کیسی عورت سے شادی کرنا ہے, کون سی عورتیں بہتر ہیں, اور اپنے نطفے کے لیے اولاد کے لیے کیسی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے. جو حدیث آ رہی ہے وہ حضرت ابو الیمان کی ہے, حکم ابن نافع جن کا نام ہے. بہی قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن العارج عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر نساء رکبن الابل صالح نساء قریش احناہ علی ولد فی صغرہ وارعاہ علی زوج فی ذات یدہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عرب کے قبائل میں بہترین عورتیں مردوں کے لیے قریش کی پاک دامن عورتیں ہیں. خیر نساء رکبن الابل صالح نساء قریش کی پاک دامن عورتیں ہیں جو اونٹوں کی سواری کرتی ہیں. وہ اپنے بچوں پر انتہائی شفیق اور شوہر کے مال کی بڑی محافظ ہوتی ہیں. یہاں پر اچھی عورتوں کا پتہ حدیث کے ذریعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ذریعے سے خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دے رہے کہتے ہیں سب سے اچھی عورت قریش کی عورتیں ہیں. کون عورتیں؟ جو پاک دامن ہیں, صالح ہیں, اور رکبن الابل سب سے اچھی عورتیں اونٹ پر سواری کرنے والی قریش کی عورتیں. اتنے ہی سے ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ قریش کی عورتیں سب سے اچھی ہیں, تو معلوم یہ ہوا کہ قریش کی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کرنا چاہیے. تو دو حکم تو معلوم ہی ہو گیا کہ سب سے اچھی قریش کی عورتیں ہیں, نمبر 2 انہی سے شادی کرنی چاہیے. ترجمے کا 2 جزو ثابت ہو گیا. اب رہ گئی تیسری بات. تو تیسری بات کے لیے فرمایا اسی سے تیسری بات بھی نکال سکتے ہیں کہ اب تیسری بات کیا تھی کہ اپنی بیوی کیسی بنانی چاہیے کہ اولاد اچھی ہو. تو آپ نے آگے فرمایا کہ یہی قریش کی عورتیں یہ اپنے بچے پر نہایت شفیق ہوتی ہیں اس کے بچپنے میں, اور شوہر کے مال کی اس کی ملکیت کی نگہداشت اور صحیح نگہداشت کرنے والی ہوتی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اولاد کے حصول کے لیے ایسی ہی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے جس عورت کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے. یہاں پر تینوں چیزیں اس حدیث سے ثابت ہو گئی, اور ایک ہی قسم کی خاتون کا ذکر کیا گیا, اور انہی میں تینوں باتیں موجود ہیں کہ قریش کی پاک دامن عورتیں یہ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کی اولاد کی صحیح تربیت کریں گی, آپ کے مال کی صحیح نگہداشت کریں گی, اور خود یہ اس قابل ہیں کہ انہی سے نکاح کیا جاوے, اور اس قابل ہے کہ ان کو ساری عورتوں میں سب سے بہتر قرار دیا جاوے. اس لیے نکاح ایسی ہی عورتوں سے ہونا چاہیے. اب قریش اصل مراد نہیں ہے, اس وقت پائی جانے والی عورتوں میں قریش میں یہ صفات پائی جاتی تھیں, اس لیے اس کا تذکرہ ہوا. ورنہ تو جس خاتون میں بھی جس دور میں بھی یہ صفات پائی جاویں کہ وہ عفیفہ ہو, پاک دامن ہو, اور آپ کی اولاد کے لیے وہ شفیق ماں بن سکتی ہو, اور آپ کے گھر کی صحیح نگہداشت نگرانی کر سکتی ہو, ایسی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے. یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے, قریش کی عورتوں کو خیر النساء کیوں کہہ دیا گیا, جبکہ خیر النساء سب سے بہتر خاتون تو حضرت مریم علیہ السلام کو کہا گیا ہے. بظاہر تعارض ہو رہا ہے, تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ان عورتوں کی فضیلت جو اونٹ پہ سواری کرتی ہیں یہ عرب کی عورتوں کے اعتبار سے ہے, یعنی کہ
عرب کی ان عورتوں میں قریشی عورتیں بہتر ہیں، اور اونٹ کی سواری کرنے والیوں میں رکبن الابل کی بھی قید ہے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کتاب الانبیاء میں ایک قول یہ گزرا ہے کہ ولم ترکب بعیرا قط، انہوں نے کبھی بھی اونٹ کی سواری نہیں کی۔ تو اب یہ پتہ چلا کہ رکبن الابل کہہ کر کے خیر النساء کا اطلاق جو قریش کی عورتوں پر ہوا ہے، تو رکبن الابل کی قید سے یہ عرب کی عورتوں میں یہ خیر النساء ہوئی، حضرت مریم کا اس سے استثناء ہو گیا۔ دوسری بات جو زیادہ ہی بہتر معلوم ہوتی ہے، یعنی دوسرا جواب، کہ اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے یہ افضلیت ہے۔ اس زمانے کی عورتوں میں، قریش کی عورتوں میں، تو یہ اور اس زمانے کی عورتوں میں، عرب کی عورتوں میں قریش کی عورتیں خیر النساء ہیں، اور حضرت مریم اپنے زمانے کے اعتبار سے مطلقاً، بلکہ یعنی حضرت مریم کو جو خیر النساء کہا گیا ہے تو علی الاطلاق کہا گیا، اور ان کو جو کہا گیا ہے اپنے زمانے کے اعتبار سے کہا گیا ہے، اس لیے دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس میں صالحو نساء قریش ایک روایت یہ ہے، ایک روایت صلحو نساء قریش، ایک روایت، ایک نسخہ یعنی صالحو نساء قریش، یہ سب ایک ہی معنی میں ہے، اور یہ اضافت کے ساتھ صالحون تھا، نون گر گیا ہے۔ مراد یہ ہے قریش کی نیک عورتیں۔ احنا اس میں تفضیل ہے، اور ارعا بھی اس میں تفضیل ہے۔ اولاد پر سب سے زیادہ شفقت کرنے والی یہ احنا ہوگی، شوہر کے ہاتھ کی یعنی ملکیت کی چیزوں کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی یہ ارعا ہو گئی۔ یہ اس حدیث کی تشریح ہوئی اور مناسبت اس کی بتلا دی گئی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔